السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کا بے پناہ کرم و احسان، اس کے پیارے حبیب کائنات کے طبیب انبیاء کے خطیب سید المرسلین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، سرکار دو عالم نور مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و عنایت کہ اس وقت ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بابرکت مجلس میں نوری محفل میں شب پیر کی پہلی ساعت میں یہ حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو، اس مجلس کو قبول فرمائے، آنے بیٹھنے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ جانے انجانے میں جتنے گناہ ہوئے ہیں پروردگار عالم اپنے اچھوں اور نیکوں کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آنے والے لمحات میں، اوقات میں ہم سب کو ہر طرح گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بدعقیدگی سے بچا کر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، راہ راست پر صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے، سارے عالم اسلام کو امن و خیر نصیب فرمائے، اور ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم اور آپ مسجد میں ہیں، معمول کے مطابق مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھیں اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ ہم نے نیت کی، دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، یا رسول اللہ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و ماں پتہ ملتا نہیں، جب سے سورج چاند گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح کسی کو نہیں پایا، اور پائے بھی کیسے؟ بنانے والے نے کسی کو اپنے پیارے نبی کی طرح پھر بنایا ہی نہیں۔ بنانے والی ذات واحد یکتا خدا کی ذات، اور بننے والی ذات مصطفیٰ کی لاسانی ذات ہے۔ ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و ماں پتہ ملتا نہیں، اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو۔ اللہ سے ملنا چاہتے ہو
رب کا قرب چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ لا الہ الا اللہ پانے کے لیے محمد الرسول اللہ ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ سے لا الہ الا اللہ کا ہمیں علم ہوا، ہمیں معرفت ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہاں سے؟ محمد اللہ کے رسول نے بتایا، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یاد رکھیں ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑ اگر سونا بن جائیں، ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری جانب ایمان ہو، تو ایک مومن کبھی اپنے ایمان کا ان سونے کے پہاڑ سے سودا نہ کرے گا، بلکہ وہ اپنے ایمان کو قیمتی جانتا ہے۔ ایمان کو چھیننے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ایمان کو داغدار کرنے کے لیے کئی فتنے ہیں، کئی جو ہیں آزمائشیں ہیں کہ کسی طریقے سے مومن کا ایمان یا تو ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے۔ اسی میں سے ایک بڑا یہ بھی ہے کہ جو دیتا ہے رب دیتا ہے، بلا شبہ کائنات کا خالق وہی ہے، جو دیتا ہے رب دیتا ہے۔ جو مانگنا ہے رب سے مانگو، کسی نبی سے، کسی ولی سے مانگنا یہ کہاں ہے؟ یہ درست کیسے؟ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ یہ کہہ کر کے ہم کو ایمان سے خالی کیا جاتا ہے۔ ہم کو تو امام اہل سنت نے بہت آسان لفظوں میں یوں سمجھا دیا، رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم۔ رب ہیں موتی، یہ ہیں قاسم۔ دیتے یہ ہیں، دیتا رب ہے، دلاتے یہ ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ رب دیتا ہے، یہ دلاتے ہیں، تقسیم فرماتے ہیں۔ ہم کو کچھ ہونا تو کوپن پہ ہی جانا پڑتا ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ کوپن ہی بولتے ہیں نا؟ نہیں بھائی، دیتی گورنمنٹ ہے مگر تقسیم کہاں سے؟ کوپن پہ ہی جانا ملتا، اس کے پاس جا کے بولتے آیا گیا؟ نہیں آیا، تمہارا نہیں آیا، اپڈیٹ نہیں ہے بولتا وہ۔ سمجھے کہ نہیں؟ وہاں نہیں ہے تو یہاں دکھائی دیتا ہے، لینے کے لیے یہاں جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، اور سارے انبیاء کرام، اور اسی طرح اللہ کے جتنے محبوبان ہیں جن کو ہمارے مابین اولیاء کرام کہتے ہیں، وہ سب رب کی عطا سے رب کے خزانے تقسیم کرتے ہیں۔ رب کی عطا سے رب کے خزانے میں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اور وہ بندوں کو پہنچاتے ہیں، بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ نہیں، یہ جب تک ظاہر حیات میں تھے اس وقت تک کہ ان کا لینا دینا کاؤنٹر اوپن تھا، جب وصال فرما گئے تو ایسی صورت میں اب کاؤنٹر کلوز ہو گیا۔ یہی بورڈ جنت البقیع میں ابھی لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کر کے آیا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ ہو سکتا فوٹو بھی لیا ہوں گا میں، سمجھے کہ نہیں؟ وسیلے کے بارے میں لکھا ہے، کہتا ہے اپنے نیک عمل کو اور جو زندہ ہیں ان کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ جو زندہ ہیں، گویا اس نے کہہ دیا کہ انبیاء کرام معاذ اللہ کیا ہے وہ، ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم اتنا ہی کہتے ہیں کیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کوئی تم کو بولے گا دیکھو دیکھو شرک ہو رہا، اللہ زندہ ہے، یہ لوگ نبی کو بھی زندہ کہتے ہیں، نبی کو تو کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ پوچھ لینا ہے تم زندہ ہو نہیں ہو۔ جب وہ کہتا میں زندہ ہوں تو اللہ بھی زندہ، تو بھی زندہ، پھر تو برابر ہو گئے نا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی ہے، وہ اپنا اون ہے، لیکن ہم زندہ ہیں تو اس نے زندگی دی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارے زندہ ہونے میں اور ہمارے رب کے زندہ ہے قیوم ہونے میں فرق ہے، وہ تمام اس کی ذاتی ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہی کہ وہ زندہ ہیں، کیا مطلب؟ اللہ نے انہیں زندہ رکھا، زندگی عطا فرمائی، اور پھر ایک وعدہ الہی کے مطابق ایک آن کے سینکڑوں حصے، ہزاروں حصے خفیف ہلکے کے لیے ان پر موت کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہیں وہی حیات جاویدانی مل گئی۔ جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے پلک مارے کھول دی، کیا ہوا بولیے آپ؟ پلک بند کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں، ختم۔ آنکھوں کی روشنی سے دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کو اندھا نہ کہے گا، اس کو بینا ہی کہے گا۔ تو سارے انبیاء کرام رب کی عطا سے اور اولیاء کرام کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، تصرفات فرماتے ہیں، رب کی عطا سے وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا۔ ابھی جو پہلے مہینہ گزرا ہے جسے ماہ ربیع النور کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، مہینوں کا سردار بلا شبہ ماہ رمضان ہے، سید الشہور ہے، لیکن سید الشہور بھی ماہ ربیع النور پر رشک کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ نعت رسول پڑھتے ہیں، درود کی مجالس آراستہ کرتے ہیں، سرکار کی سیرت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، نبی کا فیض پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ ربیع النور کے بعد اب یہ کون سا مہینہ؟ دسمبر کا ماہ ربیع الغوث، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ماہ ربیع الغوث، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے بچوں کی زبان میں 11ویں کا مہینہ ہے نا، ماہ ربیع الغوث۔ اس مہینے میں عاشقان اولیاء، غلامان مصطفیٰ، بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ محفل آراستہ کرتے ہیں۔ کہیں پر میلاد ہوتی ہے، کہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کہیں پر منقبت خوانی ہوتی ہے، کہیں نعت پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، کچھ نیاز کرتے ہیں، اور اس کا ثواب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بڑوں کی بارگاہ میں پیش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نذر کہتے ہیں۔ جیسے اگر تم اپنے امام صاحب کو، اپنے استاد کو کوئی چیز پیش کرتے تو آپ پیش کرتے وقت یہ نہیں بولتے یہ خیرات ہے لے لو، ہاں؟ خیرات کے معنی اچھے کے ہیں، مگر عرف میں خیرات جو دیتے ہیں وہ فقیر کو، مانگنے والے کو۔ جب امام صاحب کو وہ چیز دیتے ہیں اپنے استاد کو تو کہتے ہیں یہ ہدیہ ہے، قبول کیجئے۔ بات تو وہی ہے۔ تو ہم اپنے عام مرحومین کے لیے ایصال ثواب جب کرتے ہیں تو اس کو فاتحہ خوانی کہتے ہیں، ایصال ثواب کہتے ہیں، کبھی اس کو سالانہ فاتحہ کہتے ہیں، کبھی جو ہے چہلم کہتے ہیں، کبھی جو ہے سوم کہتے ہیں، اور بزرگوں کی فاتحہ خوانی کو، ایصال ثواب کی محفل کو آپ نیاز سے، عرس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ کی سیرت سناتے ہیں، کرامات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی عبادت ریاضت کا ذکر ہوتا ہے۔ آخر ملتا کیا ہے؟ یقیناً ملتا ہے فیض و برکت نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جب وہ زمین میں چلے گئے، آرام فرما ہو گئے تو ان کے فیض و برکت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کے محبوبان وہ پردہ کرنے کے بعد بھی اپنے فیض کو جاری رکھتے ہیں، ان کا فیض ملتا ہے۔ اور آج کی ملاقات میں میں آپ کے ذہن میں رکھنا چاہوں گا کہ یہ فیض و برکت ان کا وسیلہ ذات کا بھی ہوتا ہے، نام کا بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی چیز جو ان سے تعلق رکھتی ہے اس سے بھی فیض و برکت حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ نہ صرف ظاہر حیات میں بلکہ بعد وصال بھی وہ فیض و برکت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، یوں حکم فرمائے تو ہو جائے۔ قرآن حکیم میں ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہے ہو جا تو ہو جائے، مگر اس کی نرالی شان ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کی ولادت کا ارادہ فرماتا ہے، حضرت جبرائیل امی کو لباس بشری میں بھیجتا ہے، صحت مند انسان کی شکل میں حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب حضرت مریم نے دیکھا، سورہ مریم میں ہے، کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آتی ہوں تم سے، اگر تم پرہیزگار ہو یہاں کیوں آئے، کس لیے آئے؟ لباس بشری میں ہیں اور صحت مند انسان ہیں۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن عفت معاب ہیں، دیکھ کر کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں، تم سے پناہ مانگتی ہوں، کیوں؟ حضرت سیدنا جبرائیل نے امی نے کہا انا رسول ربک، انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ اب اس کے بعد ہے انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بچہ عطا کروں۔ قرآن کریم میں ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں، رب العالمین نہیں فرما رہا، حضرت جبرائیل امی ہیں، واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امی یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتے کھانے پینے سے، سونے سے اور عمل زوجیت سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن کہتے ہیں اہب لکو غلاما زکیہ، میں تمہیں ایک پاکیزہ غلام بچہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہیں گے؟ وسیلہ حضرت جبرائیل امی ہوئے نہ ہوئے؟ بے شک ہوئے۔ چلو یہ بات تھوڑی ٹف ہو رہے گی ہمارے بچوں کو، اور تھوڑی آسان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، پہلے پارے میں ہے یستفتحون علی الذین وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، یہود کیا کرتے تھے؟ جب کافروں سے مقابلہ کرتے، ان کے سامنے ٹھن جاتے تو فتح کی دعا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے کر۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو ہے فتح یابی کی دعا کرتے، کن کا نام لے کر کے؟ اور جو ہے تفاسیر میں آیا ہے وہ کہتے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ ہمیں ان پر فتح عطا فرما اور ہماری مدد فرما، کن کے ذریعے سے؟ بالنبی الامی۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لباس بشری کے ساتھ اس ظاہری دنیا میں نہیں آئے ہیں، اس وقت بھی یہود کیا کرتے تھے؟ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی لے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور انہیں فتح یابی نصیب ہوتی تھی۔ وسیلہ قرآن کریم میں
وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر آپ کنز الایمان اٹھا کر دیکھیں گے تفسیر میں ہے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یہ لفظ ہیں، اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما اور ہماری مدد فرما، کس کے ذریعے؟ نبی امی کے ذریعے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات سمجھ میں آئی؟ وسیلے کی بات، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نام پاک کا وسیلہ، ذات کا وسیلہ، یہاں تک کہ اگر کوئی چیز نسبت رکھے تو اس کا بھی وسیلہ۔ قرآن حکیم میں ایک سورہ یوسف ہے نا، سورہ یوسف ہے، اس کے اندر یہ آیت کریمہ ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یات بصیرہ۔ اذهبوا بقمیصی ھذا کس نے کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ کس سے کہا تھا؟ اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کہاں کہا تھا؟ مصر کی سرزمین پہ کہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ، پھر کیا کرنا؟ القوہ علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا۔ قمیص لے کے جانا، قمیص لے کے جاؤ۔ جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کی سرزمین پر ہیں، آپ کے بھائی لوگ جب آپ کے سامنے کیا ہو گئے؟ مطیع فرما بردار ہو گئے، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا جاؤ میرے والد کو، گھر والوں کو، سب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ بھائیوں نے کہا ابا حضور حضرت یعقوب کیسے آئیں گے؟ روتے روتے تمہاری جدائی میں، فراق میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، بینائی ختم ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کس قدر جو ہے یقین اور گارنٹی ہے، کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ۔ یہ کون سی قمیص تھی؟ یہ وہی قمیص تھی جو اللہ تعالیٰ نے جنتی قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور وہ قمیص ہوتے ہوتے حضرت یعقوب کے پاس، اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ وہی قمیص ہے مصر کی سرزمین پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ، القوہ علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اور اس کے بعد پڑھنے، اس کے بعد ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرہ، بصیرت لوٹ آئے گی۔ گارنٹی، گارنٹی، کتنا یقین ہے، تم لے جاؤ یہ قمیص کو۔ وسیلہ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ وہ چیزیں جس سے کسی بزرگ شخصیت کو نسبت ہو جاوے وہ بھی وسیلہ بنتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد صرف بولے نہیں، وہ پورے بھائیاں لے کو بھی گئے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں، بہت دور ہیں۔ وہیں سے حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اللہ، ابھی قمیص یہاں نہیں ہے، رستے میں ہے، آ رہی ہے قمیص۔ یہ سب قرآن کریم میں انی لأجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ قمیص پہنچی حضرت یعقوب کی آنکھوں پر، جیسے ہی ڈالا گیا انہوں نے آنکھوں سے لگایا، بینائی واپس آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انی لأجد ریح یوسف، کس قدر دور سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں تک بات آ گئی۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں حیات میں تو ہے، وصال کے بعد کس طریقے سے؟ وصال کے بعد بھی سنن دارمی کی حدیث ہے، حضرت ابو الجوزا جن کا نام نامی حنظلہ بن عبداللہ غالباً ابو الجوزا، وہ کہتے ہیں بصرہ کے مشہور تابعی ہیں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں مدینے میں قحط واقع ہوا. کیا ہوا؟ قحط واقع ہوا. سرکار کی حیات شریفہ میں تو جو ہوا آپ نے کئی بار سنا ہے، سمجھی کہ نہیں؟ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، یا رسول اللہ قحط بہت ہو گیا، لوگ جانور مویشی سب ہلاک ہو رہے ہیں. آپ کے ذہن میں بتا رہا ہوں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے میں سخت قحط ہوا، بہت قحط ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کس کے پاس پہنچے؟ تابعین اعظام کس کے پاس پہنچے؟ امی جان کے پاس پہنچے. وہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے دعا نہیں کر رہے تھے؟ کر تو رہے تھے، رب سے بھی دعا کر رہے تھے، مگر پھر اس کے بعد حل نکالنے کے لیے کہاں گئے؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اے ام المؤمنین، قحط بہت سخت ہوا ہے، بہت قحط ہوا ہے، لوگ کھانے کے لیے، مویشی پانی کے لیے، سب کے سب بے چین ہیں، دم توڑ رہے ہیں، آپ کچھ تو کچھ کریں. امی جان کیا کریں گے؟ باہر میں صحابہ کرام تابعین اعظام گھٹے ہٹے کٹے صحت مند سبھی ہے، عبادت گزار ہیں. امی جان کے پاس ہے ریکویسٹ. اللہ اکبر کبیرہ. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بتایا، کیا فارمولہ دیا؟ کہتی ہیں ٹھیک ہے، انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مزار رسول کی طرف توجہ کرو. کیا کہتی ہیں؟ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جاؤ، نظر کرو، اور اس کے بعد وجعلوا کون، اور آپ کے چھت میں تھوڑا سا روشن دان بنا دو. آپ کے قبر انور کے اوپر جو چھت ہے، آج سبز گنبد ہے، اس وقت سبز گنبد نہیں، چھت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ امی جان کہتی ہیں کہ اس چھت میں کیا کر دو؟ بولنا بھائی، غوث بھائی نہیں بول رہے، انہوں جمعہ سمجھ رہے کیا؟ سمجھے کہ نہیں؟ یہ شب پیر ہے. یہ کمیٹی والوں کی طرف سے نہیں رہتا نہیں نظام بھائی، یہ عاشقان رسول کی طرف سے ہے. الحمدللہ، سمجھے کہ نہیں؟ تم جو ہے چھت کے اندر کیا کر دو؟ روشن دان بنا دو، سوراخ کر دو کہ اس کے آسمان کے درمیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے درمیان کوئی چیز آڑ نہ رہے، کوئی چیز حائل نہ رہے. سمجھی کہ نہیں؟ حدیث پاک میں ہے کوئی چیز آڑ نہ رہے، کوئی چیز حائل نہ رہے. نہ وہ آیت کریمہ پڑھنے بول رہی ہیں، نہ کوئی اور ورد بتا رہی ہیں، نہ کچھ اور جو ہے علاج بتا رہی ہیں. تدبیر دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ. سمجھے کہ نہیں؟ مزار رسول کے اوپر جو چھت ہے اس میں تھوڑا روشن دان بنا دو کہ اس کے مزار رسول کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ رہے. حاضرین نے، امی جان نے جب یہ کہا، جا کے یہ عمل شروع کیا. نہیں پوچھے امی جان ایسا کرے تو کیا ہونے والا، ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے بارش کے بارے میں، آپ چھتاں کھولو، بول رہے نہیں. گئے، جیسے ہی مزار رسول کے اوپر روشن دان بنایا گیا، چھت کو کھولا گیا. حدیث پاک میں ہے فَمُطِرْنَا مَطْرًا، ہمیں خوب بارش ملی، ہمیں خوب بارش ملی. فَمُطِرْنَا مَطْرًا، ہمیں خوب بارش ملی. اللہ اکبر کبیرہ. شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ بارش کیسے ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں روضہ رسول کو دیکھ کر کے آسمان پر جو بادل ہے وہ بھی نثار ہونے لگا، وہ بھی آنسو بہانے لگا. کتنی بارش ہوئی ہے حدیث پاک میں، اتنی بارش کہ سبزے خوب اگ آئے، خوب گھاس نکلے، اور اس کے بعد اس قدر گھاس چارہ ہوا اور کہتے ہیں کہ اونٹ موٹے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر چربی آ گئی.
کتنی چربی آئی ہے حدیث پاک میں ہے، یہاں تک کہ ان کی جلدیں ٹائٹ ہو گئی، اور جو ہے سمجھایا گیا جیسے کسی کا بدن ٹائٹ ہوتا ہے تو سلے ہوئے کپڑے کی سلائی کیسے کھلنے لگتی ہے، ویسے اونٹوں کی جلدوں میں تڑک نظر آنے لگی۔ اس قدر اونٹ جو ہے صحت مند ہو گئے کہ ان کی جلدوں میں پھٹن محسوس ہونے لگی، یہاں تک کہ اس سال کو عام الفتق یعنی پھٹن کا سال کہنے لگا۔ اس قدر جو ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ سنن دارمی شریف میں ہے۔ حضرت ابو الجوزہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ بعد میں نہیں پوچھنا حضرت 3 ہفتہ پہلے بولے تھے نا، وہ کون سی حدیث بولے تھے، کہاں سے بولے تھے؟ ابھی جو کچھ مل رہا ہے پیش کر رہا ہوں، بعد میں پھر کیسا بتانا، سمجھے کہ نہیں؟ رہا تو بتانے کا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ بزرگوں کی طرف، سمجھے کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے، اور اسی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اب بھی گنبد پاک میں، اس سبز گنبد میں تھوڑے سے روشن دان سوراخ کی شکل رکھ دی گئی ہے۔ اسی یاد کو قائم رکھنے کے لیے آج بھی وہ تھوڑا سا روشن دان نظر آتا ہے۔ اگر چاروں طرف سے آپ سبز گنبد کو دیکھیں گے تو ایک جانب لگے گا، ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ کٹورے جیسا جو ہے کچھ سوراخ ہے۔ تو یہ بعد میں تعمیر کرنے والوں نے اس یاد کو قائم رکھا۔ بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ وصال کے بعد بھی وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہر حیات میں تو جو عطا فرمایا، جس قدر عطا فرمایا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بعد وصال بھی انبیاء کرام اور اللہ کے محبوبان کیا کرتے ہیں؟ فیض پہنچاتے ہیں، وہ وسیلہ بنتے ہیں، اور خلق خدا کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ یہ سننے کے بعد تھوڑے لوگ بول سکتے ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہے نا، یہ سنن دارمی میں ہے، حدیث کی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے کیا؟ تو بڑی کتاب میں ہے کیا؟ تو بڑی کتاب میں سمجھانے کے لیے، موٹ بات بولنے کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھ لو، پھر بسرے تو پریشان ہوتے، نقصان ہوتا۔ نماز کتنی ہے فرض؟ 5 ہے۔ کیا ہے؟ 5 ہے۔ پہلے کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50 ہوئی تھی۔ یہ کہاں پر ہے؟ بخاری مسلم میں ہے، بولنا کہاں پر ہے؟ بخاری مسلم میں ہے۔ شب معراج اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض فرمائی؟ 50۔ جی تمہیں 5 بول رہے، سمجھے کہ نہیں؟ 50۔ سرکار جب واپس تشریف لائے تو راستے میں کون ملے تھے؟ جنہوں نے کہا تھا ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھانا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، سمجھے کہ نہیں؟ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم راستے میں ملے۔ اے خالق کائنات کے محبوب، آپ عرش اولا سے آ رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں؟ کیا ملا ہے تحفہ؟ اب یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کا وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ کا زمانہ؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے زمانہ پہلے پردہ فرما گئے، مگر اس کے باوجود آج شب میلاد حاضر آ گئے، سمجھے کہ نہیں؟ اور دیگر باتوں کے بارے میں بولیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، تھوڑے ہی راوی بولے ہیں، مگر یہ 50 نماز اور 5 نماز کے بارے میں بول ہی نہیں سکتے۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ڈھیروں بکثرت صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اولاً کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں، سمجھی کہ نہیں؟ ہاں، بولتے وسیلہ کیوں لیتے ہو؟ اللہ کو نہیں معلوم میرے بندے کتنی نماز پڑھیں گے، کتنا فرض کرنا ہے؟ ہاں، سمجھی کہ نہیں؟ ہاں، 50 نمازیں حضرت موسیٰ ملے، سمجھی کہ نہیں؟ ہاں، کیا ملا؟ 50 نمازیں۔ میں امت کو دیکھ چکا ہوں، ان کے کاموں سے خوب واقف ہوں،
کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور کتنے سست ہوتے ہیں معلوم ہے. اللہ کی بارگاہ میں جائیے, تھوڑا سا ریڈیوس, تخفیف, سمجھے کہ نہیں, کچھ کم کرا کے لے کر آئی. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ کہا ابھی تو دربار رب العلا سے آ رہا ہوں, پھر کیسا جاؤں. ہاں, امام اہل سنت نے کہا آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں. اس سے پہلے کا پڑھ کے مجھے یاد دلا کے پڑھے تو سبحان اللہ. قصرے دنا تک کس کی رسائی, قصرے دنا تک کس کی رسائی, آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرف اشارہ ہے. آئے گئے نہیں, آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں. کتنے کی ٹرپ, کتنی بار آتے ہیں جاتے ہیں. پہنچے, اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں کم کی؟ اولاً 5 نمازیں. رب جانتا ہے نا میرا نبی کتنی بار آئے گا, موسیٰ کتنی بار بھیجیں گے. بار بار سمجھے کہ نہیں, اپنے نبی کو بلانا بھی ہے اور حضرت موسیٰ کو بھی بار بار سمجھے کہ نہیں, وہ جلوہ دیکھنا بھی ہے. سمجھے کہ نہیں, آنکھوں سے دید کا جو کسی کو خیال ہے, آنکھوں سے دید کا جو کسی کو خیال ہے, احمد کی ذات آئینہ ذوالجلال ہے. احمد کی ذات آئینہ ذوالجلال ہے. تیز روشنی کو ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے, بکٹ میں پانی ڈال کر کے دیکھتے ہیں سورج کیسے گردش کر رہا ہے. سمجھے کہ نہیں, یوں دیکھے تو نہیں دیکھے جاتا, ذرا بکٹ میں پانی ڈال دیے تو اب ذرا دیکھنے میں سمجھ میں آتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سے لیتے ہیں اور خلق خدا کو دیتے ہیں. اسی لیے تو لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. رب کی بارگاہ میں یہ بندہ خاص اور مخلوق کے مابین یہ آقا ہیں. رب سے لیتے ہیں, بندوں کو پہنچاتے ہیں, عطا فرماتے ہیں. 1 بار 2 بار 3 بار, یہاں تک کہ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ. ہر مرتبہ 5 کم ہوئے. یہ حضرت موسیٰ جو امت محمدیہ کی مدد فرما رہے ہیں, کب فرما رہے ہیں؟ کیا اسی زمانے میں جس وقت کے فرعون تھا؟ نہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ فرماتا, اسے اچھوں سے قریب کر دیتا ہے. فرعونی پہلے بھی آئے تھے, لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل. اے موسیٰ تم رب سے دعا کرو, بلہ کا عذاب آیا, مینڈک کا عذاب آیا, یہ آیا, آپ اپنے رب سے دعا کیجئے, اگر یہ عذاب دور ہو جائے نا, لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل. ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو جب وہ عذاب دور کرنا تھا تو فرعون حضرت موسیٰ تک پہنچ گئے. کیا ہو گئے؟ موسیٰ تک پہنچ گئے, ریکویسٹ لیٹر دیے, ایکسپٹ ہوا اور وہ عذاب بھی ختم ہو گیا. لیکن جب ہلاکت کا وقت آیا تو یہ دریا پوری طرح پار کر گئے. حضرت موسیٰ اور آپ کے متبعین پوری طرح پار کر گئے. یہ ان تک نہ جا سکے. جب وہ پوری طرح پار کر گئے, انہوں نے دیکھا بہت اچھا راستہ ہے, بالکل ٹاپ اینڈ ٹاپ ہے, ہائی وے کی طرح ہے. انہوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے. پہلے ہی 2-4 نے ڈوبے, اگر پہلے 1-2 ڈوبتے تو پیچھے والے ٹھہر جاتے. نہیں, سب کو آنے دیا گیا. جب سب کے سب عین دریا میں آ گئے, بیچ دریا میں آ گئے, حکم الہی ہوا, اے دریا تو مل جا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, ہم نے فرعونیوں کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم ساحل کنارے سے کیا کر رہے تھے؟ وہ نظارہ دیکھ رہے تھے. یہاں پر وہ حضرت موسیٰ تک پہنچ نہیں پائے. پہلے جو ان پر عذاب آیا تھا اس وقت جو حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ گئے, اپنی گزارش رکھی, حضرت موسیٰ نے بھی رب سے دعا کر دی, تھوڑے دنوں کے لیے ان سے وہ عذاب ٹل گیا تھا. تو یاد رکھو,
اللہ کے جو انبیاء ہیں اور جو محبوبان خدا ہیں وہ رب کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ یوں نہ سمجھنا کہ بس وہ ختم ہو گئے، نہیں، ایک لمحے کے لیے وعدہ الہی کے مطابق ان پر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اسی حیات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یقین جانیں ہمارے آقا ہمارے احوال کو ملاحظہ فرماتے ہیں، ہم جو کچھ پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہ سنتے ہیں، جب مصیبت کی گھڑی میں یاد کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری امداد فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں۔ اور بھی قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں، احادیث ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ وسیلہ اختیار کرنا شرک و بدعت نہیں ہے۔ سوال رب سے ہی ہے، کس سے ہے؟ سب رب سے ہی ہے، مگر اللہ کے پیاروں کا پیار سے ذکر کر کے اس کی رحمت کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن میں ہے کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو۔ صبر یہ خدا نہیں ہے، نماز یہ خدا کی عبادت ہے، خدا نہیں ہے۔ جس طریقے سے بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ متوجہ ہوتی ہے۔ جب صبر کرتا ہے، گناہوں سے ٹھہرتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے تو رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے پیاروں کا جب وسیلہ لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں تو رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ دروازے پر مانگنے والا آتا ہے، جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو وہ پہلے مانگتا ہے، مانگنے کے دوران کہتا ہے اللہ تمہارے بچوں کو اچھا رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو اچھا رکھے۔ کوئی مانگنے والا کہتا ہے اللہ تم نہ حج کرا دے وے، حج کی توفیق عطا کرن دے، اللہ تمہارے گھر کی بیماریوں کو بلاؤں کو دور کرن دے۔ یہ اس کے کہنے سے گھر والے پر کچھ اثر ہوتا نہیں ہوتا، اس کے دل میں جو کسی حد تک سختی تھی اب نرمی کی طرف مانگ رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آپ بڑے اچھے انداز میں مانگ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے جو ہے رب کی حمد و ثنا، رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے پیاروں کا ذکر، اور وسیلہ یہ وہ ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہر نماز میں پڑھتے۔ مانگنے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ کیا بتایا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اور یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ مشہور نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کے معنی کھولنے والی، برکتوں کی رحمتوں کے دروازے کھولنے والی۔ سورۃ الشفا، شفا دینے والی، سمجھی کہ نہیں؟ 7 مرتبہ تلاوت کر کے دم کر لیں، انشاءاللہ العزیز اس سورت کی آیات کی برکتوں سے اس کے درد میں کمی ہوگی، اس کا غم ہلکا ہوگا۔ اسی طریقے سے سورۃ الدعا کیا ہے؟ دعا، اس کو سورہ دعا کہا گیا ہے۔ دعا کرنے کا انداز بھی بتا دیا گیا۔ سب سے پہلے کہتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اے اللہ جو سارے جہان کا پالنہار ہے، تیرے لیے ساری حمد و ثنا۔ یہ کہنے کے بعد اب کیا کہتا؟ الجبار القہار نہیں کہتا، کیا کہتا؟ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ، حالانکہ ہمارا رب رحمان رحیم ہے، سلام ہے، وہی قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام لیتا ہے جس کے اندر رحمت، مہربانی کا ذکر ملتا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم والا۔ مانگنے جا رہا نا،
مانگنے جا رہا ہے الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز قیامت کا مالک، یعنی تو ہی حساب فرمانے والا، تو ہی پار لگانے والا۔ یہ کہنے کے بعد اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب کہتا ہے وہ ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کیا کہا؟ سیدھا راستہ چلا۔ اتنا ہی بول کے فل اسٹاپ نہیں ہے، ابھی کنٹینیوشن ہے وہاں پر۔ آگے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آیا ان کا ذکر، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آ گیا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان کا راستہ جن پر تو نے اکرام فرمایا، انعام فرمایا ہے، فضل خاص فرمایا ہے، ان کا راستہ ہمیں چلا۔ یہ ہر نماز میں دعا کرتا ہے، اور یہ دعا کرنے کی تعلیم انداز بھی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اے میرے بندے اس طریقے سے مانگنا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ عطا فرما، ان کا راستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ نے بارش طلب کرنے کے لیے کیا کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جو چھت ہے اسے کھول دیا جاوے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے بالکل شیر خارگی کے زمانے میں ہے، بہت مختصر سی ابھی آپ کی عمر پاک ہے۔ مکے میں قحط ہوا، سب لوگ پریشان ہوئے، اور اس کے بعد پریشان ہو کر کہاں آئے؟ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا آپ لوگ کعبے کے متولی کے گھرانے والے ہیں، ہمارا کیا تو سولوشن نکالو۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کو پیٹھ لگائے، دیوار کو ٹیک لگائے، حضرت جناب ابو طالب نے بٹھایا تھا، آپ بیٹھے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ جناب ابو طالب دعا کرتے ہیں یہ روشن چہرے والے کے سبب، روشن چہرے والے، اس نور چہرے والے کے سبب اے رب تو بارش برسا دے۔ اسی اثنا میں روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک اٹھی تھی، جیسی ہی اٹھی بے حساب بارش ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ ہم جس کا بھی وسیلہ لیتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں محبوب ہیں، مقبول ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہم پر نظر رحمت ہو جائے۔ دعا پڑھتے ہوئے پھر جو ہے گھبرا کر پریشان ہو کر کہتے ہیں کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ نہ کو جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے، اے اللہ ان کا راستہ نہ کو چلا۔ راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جنہیں تو نے مقام بلند عطا فرمایا ہے، جن کا ذکر تو نے عظمتوں کے ساتھ کیا ہے۔ یقیناً وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہیں، لہٰذا اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لینا، ہم کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو ہم رب اور خدا نہیں مانتے، یہ سب رب کے بندے ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، مددگار ہیں، یہ رب کی عطا سے ہماری مدد فرماتے ہیں، مشکل کی گھڑی میں ہمیں پار لگاتے ہیں۔ حضرت سفینہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ظالموں کے چنگل میں آ گئے، کسی طرح ان کے چنگل سے نکل کر نکلے، سمجھے، اپنے لشکر کی طرف آ رہے تھے، جب چلے راستے میں ایک شیر آیا، جب شیر آیا اب انہوں کیا کرنا، کہتے ہیں انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ یہ ایڈریس شیر کو سنا رہے، شیر کو سنا رہے ہیں،
اللہ اکبر کبیرہ. انا عبداللہ کہہ سکتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں, نہیں, انا مولا رسول اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ مولا کا معنی یاد رکھو, مولا کا معنی مددگار, مولا کا معنی آقا, اور مولا کا معنی عربی میں آزاد کردہ غلام. جس غلام کو کوئی آزاد کر دیتا ہے وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ مولا کہلاتا ہے. انا مولا رسول اللہ, میں رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو شیر اب حملہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے دم کو حرکت دیتے ہوئے سیدھا سیدھا چلنے لگا. کدھر چلنے لگا؟ جدھر آپ کے دوست تھے, جدھر آپ کے لوگ تھے, یہاں تک کہ آپ اپنے قافلے میں جا کے مل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. انا مولا رسول اللہ. میں آپ سے ابتدا میں یہ کہا تھا, نام پاک کا بھی وسیلہ, ذات کا بھی وسیلہ, نسبت رکھنے والی چیز کا بھی وسیلہ. سمجھے کہ نہیں؟ مدینے کی مٹی میں شفا ہے, مدینے کی مٹی میں شفا ہے. کیا کہاں سے؟ تو باہر سے ٹرک ٹپر لا کے ڈالے کیا؟ وہاں کی زمین کو, وہاں کی جو ہے مکان کو پہلے کیا کہتے تھے؟ بیماریوں کا گھر کہتے تھے. تو کیا وہ مٹی اٹھا لے کو دوسری طرف لے کر کے گئے؟ نوی مٹی لا کو ڈالے کا؟ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کے قدم ناز سے ابھی جب تک نسبت نہیں ہوئی تھی اسے بخار والا شہر کہتے تھے, اسے بیماریوں کا گڑھ کہتے تھے. لیکن جب سرکار تشریف لائے تو اب وہ شفا کا گھر ہو گیا. سرکار نے فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا نسبت رکھنے والی چیز میں بھی شفا ہے. ہاں, ہمارا عقیدہ ہے جو کچھ ملتا ہے یہ رب کی طرف سے ملتا ہے. ذریعہ یہ بنتے ہیں, وسیلہ یہ بنتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھ لو, لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی وسیلہ محمد الرسول اللہ. اور آج سمجھ میں نہیں آیا تو قیامت میں تو ملنا ہی ملنا ہے, پکا ملنا ہے. کفار بھی ملیں گے, مشرکین بھی ملیں گے, سمجھے کہ نہیں؟ جتنے منکرین ہیں وہ بھی ملیں گے. ان کو بھی کہا جائے گا تم کسی نبی کی بارگاہ میں نہیں جانا, کہاں بھی نہیں جانا, سیدھا رب کی بارگاہ میں جاؤ, معلوم ہو جائے گا. جتنے اہل ایمان ہیں وہ حضرت آدم کے پاس پہلے جائیں گے نا, حضرت نوح کے پاس جائیں گے, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کہاں جائیں گے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ یہ نہیں بولیں گے اذهبوا الی غیری, وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کی طرف. وہ ایڈریس بتائیں گے. کیوں وسیلے کی ضرورت؟ سمجھے کہ نہیں؟ سیدھا رب کی بارگاہ میں چلے جانا, وہاں پر وہاں بھی دیکھ لیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ وہاں بھی وسیلہ. اللہ تعالیٰ تمام کے ذہن میں یہی ڈال دے گا کہ نبیوں کی بارگاہ میں جاؤ, کیونکہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو سرکار یہ نہیں بولیں گے کہ اب کیا کرنا, اولین و آخرین ہے. سرکار فرمائیں گے انا لہا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, اور انبیاء کرام کہیں گے کسی دوسرے نبی کے پاس جاؤ. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میں اسی امر کے لیے ہوں, میں اسی کام کے لیے ہوں. اس کے بعد سرکار جو ہے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. وہ سجدہ کریں گے, وہ سجدہ کریں گے کہ رب فرمائے گا ارفع راسک, اپنا سر اٹھائیے. کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائے گا ارفع راسک, اپنا سر اٹھائیے. سل توتا, آپ سوال کیجئے دیا جائے گا. اشفع تو شفع, آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. جتنے لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے کہ نہیں, جب تک ہمارے آقا شفاعت کا دروازہ کھولتے نہیں, سب کے سب موقوف. جب ہمارے آقا شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے, اب انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے, نیک بندگان خدا بھی سفارش کریں گے, یہاں تک کہ وہ کچا بچہ جو کہ ولادت سے پہلے گزر چکا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے انہوں نے بڑا صدمہ برداشت کیا ہے.
کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو بولو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈرنے کے لیے یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ کے عذاب سے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف کیا کر لو؟ وسیلہ تلاش کر لو۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، دو جہاں میں تم سا کوئی دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و ماں پتہ ملتا نہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ محفل میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں گے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کی جائے گی، ہو سکا تو انشاءاللہ العزیز ذکر و دعا کی بھی محفل ہوگی۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پھیلا